غیر قانونی سفر ایک بار پھر تارکین وطن کے لیے جان لیوا ثابت ہو گیا۔ یونان کے ساحلی علاقے میں کشتی ڈوبنے سے 5 افراد ہلاک، 40 لاپتہ ہو گئے، ایک پاکستانی کے جاں بحق ہونے کی تصدیق۔ 47 تارکین وطن کو بچا لیا گیا۔ کشتی لیبیا سے غیر قانونی تارکین وطن کو لے کر روانہ ہوئی تھی۔ یونانی کوسٹ گارڈ کے ساتھ اٹلی کے ہیلی کاپٹر بھی امدادی سرگرمیوں میں مصروف۔ یونان کشتی حادثے میں اموات پر صدر اور وزیر اعظم کا اظہار افسوس۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث افراد کو قانون کے کٹہرے میں لانے کی ہدایت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کشتی حادثے میں اموات کی تحقیقات کا حکم۔ ایڈیشنل سیکریٹری داخلہ کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی۔ پیپلز پارٹی کا وفاقی کابینہ کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ، چیئرمین سینیٹ نے پارٹی کی حکمت عملی بتا دی۔ حکومت سے تحفظات پر مذاکرات کی تصدیق۔ نون لیگ سے معاہدے پر عمل درآمد کا مطالبہ بھی دہرا دیا۔ یوسف رضا گیلانی نے مذاکرات تمام سیاسی مسائل کا حل قرار دے دیے۔ بشرا بی بی نے پی ٹی آئی کارکنوں کو علی امین گنڈاپور کے خلاف اکسایا۔ وفاقی وزیر اطلاعات کا دعویٰ، تحریک انصاف کی فائنل کال ناکام ہو گئی، اب ان میں کوئی کال دینے کی ہمت نہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں گھسیٹنا چاہتے ہیں۔ عطا تارڑ کی نیوز کانفرنس۔ علی امین گنڈاپور کا خیبر پختونخوا حکومت کی بہترین کارکردگی کا دعویٰ، دہشت گردی پر قابو پانے کا بھی عزم دہرا دیا۔ وفاق سے صوبے کے پیسے لینے میں مشکلات ہیں، عوام کے مسائل حل کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے امن و امان وفاق کی حکومت کی ذمہ داری قرار دے دی۔ افغانستان سے مذاکرات پر زور۔ پنجاب میں پی ٹی آئی دور حکومت کا نیا اسکینڈل سامنے آ گیا۔ بزدار حکومت پر 310 گاڑیاں بغیر منظوری کے خریدنے کا الزام۔ ڈی چوک احتجاج کیس میں گرفتار تحریک انصاف کے کارکنوں کو عدالتی حکم کے باوجود رہائی نہ ملی۔ ذاتی دہشت گردی عدالت نے 81 ملزمان کے مقدمات ڈسچارج کیے۔ پولیس نے عدالت سے باہر نکلتے ہی دوبارہ گرفتار کر لیا۔ مدارس رجسٹریشن بل پر صدارتی اعتراض سے ثابت ہو گیا، پارلیمنٹ قانون سازی میں آزاد نہیں۔ جے یو آئی رہنما حافظ حمداللہ کا دعویٰ، اتحاد تنظیمات مدارس نے بھی صدارتی اعتراض مسترد کر دیا۔ پیٹف سمیت عالمی مالیاتی ادارے مدارس کی رجسٹریشن نہیں چاہتے۔ علماء کا رد عمل، صدر کے اعتراض میں پیٹف کا ذکر ہے، نہ کوئی تعلق۔ عطا تارڑ نے بل پر جے یو آئی کے تحفظات قیاس آرائی قرار دے دیے۔ سینٹ کا اجلاس کل شام 4 بجے ہوگا۔ 32 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا۔ قومی کمیشن برائے خواتین ترمیمی ایکٹ ایجنڈے کا حصہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سعودی عرب کے دورے پر ریاض پہنچ گئے۔ سعودی وزیر مملکت نے پرتپاک استقبال کیا۔ محسن نقوی نے 2034 فٹ بال ورلڈ کپ کی میزبانی ملنے پر سعودی قیادت اور عوام کو مبارکباد دی۔ سعودی عرب کو پاکستان کا سب سے با اعتماد دوست قرار دے دیا۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات برادرانہ اور انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ سعودی وزیر داخلہ کی گفتگو۔ مرتضی وہاب کا کراچی کو اس کی رونقیں لوٹانے کا عزم، شہر کا امیج بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خالد دینا ہال کی تاریخی عمارت کو اصل حالت میں بحال کیا جا رہا ہے۔ نوجوان فنکاروں کو مواقع فراہم کریں گے۔ میئر کراچی کی میڈیا سے گفتگو۔ لیگی رہنما اور متروکہ وقف بورڈ کے سابق چیئرمین صدیق الفاروق انتقال کر گئے، گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے۔ نماز جنازہ کل ادا کی جائے گی۔ ترک میں مسلح افراد کی چلتی گاڑی پر فائرنگ، نون لیگ کا سرگرم کارکن اور اے این پی کا جنرل سیکریٹری جاں بحق ہو گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ رحیم یار خان سے اغوا کیے گئے تاجر اور اقلیتی نوجوان کچے کے علاقے سے بازیاب، ڈاکوؤں کے ساتھ 2 ساتھی گرفتار۔ ملزمان نے مغوی کو رہا کرنے کے لیے بھاری تاوان طلب کیا تھا۔ پولیس کو آپریشن میں نائٹ ویژن گاگلز، بختر بند گاڑیوں اور بھاری ہتھیاروں کی مدد حاصل تھی۔ کشمور میں پولیس نے 6 افراد کو اغوا ہونے سے بچا لیا۔ کراچی میں یونیورسٹی روڈ پر 84 انچ قطر کی پائپ لائن دوبارہ ٹوٹ گئی۔ شہر کو 70% پانی کی سپلائی معطل، 250 ملین گیلن پانی کی یومیہ قلت پیدا ہو گئی۔ جامعہ کراچی کے قریب بی آر ٹی ریڈ لائن کے تعمیراتی کام کے دوران پانی کی لائن تیسری مرتبہ ٹوٹی۔ ملک بھر میں سردی کی شدید لہر، بلوچستان میں ہلکی بارش اور برفباری کا امکان۔
قلات میں پارہ -5 اور کوئٹہ میں -2 تک گر گیا۔ گھروں، نلکوں اور سڑکوں پر کھڑا پانی جم گیا۔ اسلام آباد اور مری میں درجہ حرارت 0، لاہور میں 7 اور کراچی میں 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ چند روز کے دوران سردی کی شدت میں کمی کی پیش گوئی۔ شاہراہ بلتستان پر لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ کر 5 افراد جاں بحق۔ بدقسمت افراد کار میں سوار ہو کر نواحی گاؤں جا رہے تھے۔ گورنر بلتستان سید مہدی شاہ کا واقعے پر اظہار افسوس، شاہراہ پر سفر محفوظ بنانے کی ہدایت۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت نہ رک سکی، بمباری سے دیر البلح کے میئر سمیت مزید 70 سے زائد فلسطینی شہید۔ لندن میں غزہ، لبنان اور شام پر جاری اسرائیلی حملوں کے خلاف احتجاج، پارلیمنٹ اسکوائر پر احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ مظاہرین کی اسرائیلی مظالم کے خلاف شدید نعرے بازی۔ اسرائیلی فوج کے شام پر 5 گھنٹے میں 61 حملے، فوجی ٹھکانوں پر درجنوں میزائل داغ دیے۔ شام کو خطرناک توسیع پسند دشمن کا سامنا ہے، امید ہے شام کے نئے حکمران اسرائیل کو دشمن ہی تسلیم کریں گے۔ حزب اللہ سربراہ نعیم قاسم کا بیان، امریکی وزیر خارجہ نے شامی باغیوں کے خلاف پابندیوں پر نظر ثانی ان کے رویے اور کارکردگی سے مشروط کر دی۔ عرب لیگ کی شام میں اسرائیل کی دراندازی کی شدید مذمت، اسرائیلی جارحیت علاقائی اور بین الاقوامی امن کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیا۔ شام میں اقتدار کی پرامن منتقلی کی حمایت پر اتفاق، ترکی کے سفارت خانے شام میں 12 سال بعد دوبارہ کام شروع کر دیا۔ بھارتی بورڈ T20 ورلڈ کپ 2026 کا فائنل بھارت میں کرانے پر اڑ گیا۔ فائنل میں پہنچنے کی صورت میں پاکستان سے بھارت میں کھیلنے کا مطالبہ، بقیہ پاکستان کی طرف تمام شرائط مان لی گئیں۔ بھارتی مطالبے کا معاملہ حل ہوتے ہی چیمپئنز ٹرافی کے شیڈول کا اعلان کر دیا جائے گا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان تیسرا T20 میچ بارش کی نظر ہو گیا۔ جہانسبرگ میں مسلسل برسات سے ٹاس بھی نہیں ہو سکا، میزبان ٹیم نے سیریز 2-0 سے اپنے نام کر لی۔ جھل مکسی ڈیزرٹ جیپ ریس کا فائنل مرحلہ، نامور ریسر 170 کلومیٹر کے خطرناک ٹریک پر مہارت دکھا رہے ہیں۔ پری پیڈ کیٹیگری کے فائنل راؤنڈ میں 27 ڈرائیورز کی شرکت۔ بغیر حجاب پرفارم کرنے پر ایرانی گلوکارہ گرفتار، مقدمہ بھی درج۔ گلوکارہ پرستو احمدی نے یوٹیوب پر ورچوئل کانسرٹ میں حجاب نہیں کیا تھا، ویڈیو کو 16 لاکھ سے زائد مرتبہ دیکھا گیا۔